بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. سن 1434 کا محرم شروع ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کربلا کو 1400 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر چکا، اور بات صرف اتنی کرنی ہے، اگرچہ میرا موضوع ان 10 مجالس میں اس ایک مجلس کو چھوڑ کے اور شام غریبہ کی مجلس کو چھوڑ کے ظہور امام زمانہ ہے، لیکن چونکہ آج پہلی مجلس ہے اور عزاداری کو سلام کرنا ہے، اور اس سلام کے اعتبار سے کچھ باتیں عزاداری کے اعتبار سے، فضیلت عزاداری کے اعتبار سے، فضیلت عزادار کے اعتبار سے، اور اس ذیل میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ دیکھیے، مشکل یہ ہے کہ ہم نے صرف، بلکہ دنیا نے، عالم اسلام نے، یعنی میں نے اپنی بات بھی کی ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم نے واقعہ کربلا کو صرف ایک تاریخی واقعہ سمجھا، صرف تاریخی واقعہ کربلا نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک مکمل درسگاہ ہے، ایک مکتب ہے، ایسی درسگاہ، ایسی یونیورسٹی، ایسا مکتب کہ جس میں درس شرف و عزت، حمایت علم و امامت، وفاداری و شجاعت، پابندی قوانین اسلام و انسانیت، اور درس جہاد حقیقی، یعنی وہ جہاد کہ اس جہاد کا ہمیشہ سے تقاضا اسلام کا رہا، جو حقیقی جہاد ہے، یعنی مخالفت ہوائے نفس و شہوت۔ حقیقت امر یہ ہے کہ اگر مسلمان
کربلا کا صحیح اس درسگاہ کا، اس مکتب کا صحیح طالب علم بن جاتا تو آج وہ صورتحال کہ جو دکھائی دے رہی ہے وہ صورتحال نہ دکھائی دیتی. اگر مسلمان کربلا کا صحیح طالب علم بن جاتا تو بجائے غلامی استعمار کے غلام حر بن کر پوری آزادی کے ساتھ استبداد کی زنجیروں کو توڑ کر عظمتوں کو پروان چڑھاتا اور ذلتوں کو ہمیشہ کے لیے پستیوں میں دھکیل دیتا. لیکن عزیزو، کربلا جہاں ایک درسگاہ ہے وہاں ایک فاجعہ بھی ہے. وہاں پر ایک مظلومیت کی وہ جانسوز داستان ہے، وہ جگرسوز داستان ہے کہ اس کے برپا ہونے سے پہلے ہی رسول نے کربلا کو یاد کر کر کے کتنی مرتبہ گریہ کی. یعنی ابھی کربلا نہیں ہوئی، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، ابھی حسین دنیا میں آئے ہیں. یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے آنے پر خوشی بھی منائی گئی، غم بھی منایا گیا. اور یہ سنت رسول بنی کہ حسین پر مرنے کے بعد، شہادت کے بعد تو پوجا. حسین تو وہ ہے کہ شہادت سے پہلے بھی رسول گریہ کر رہے ہیں. تو کربلا وہ مظلومانہ، وہ مظلومیت کی داستان ہے کہ جہاں علم اور انصاف کے سر کو قلم کیا گیا، جہاں انسانیت کو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، جہاں پر اس رسول کی بیٹیوں کو کہ جس رسول کے سر پر جب کچرا ڈالا جاتا تھا تو رسول جا کر عیادت کیا کرتے تھے، اس رسول اعظم کی بیٹیوں کو شام میں سروں پر پتھر برسائے جاتے. خلاصتاً اگر کہا جائے، انسانیت کا قتل عام ہے کربلا. کربلا میں اقدار کا قتل عام ہوا ہے، کربلا میں انسانیت کا قتل عام ہوا ہے، کربلا میں ویلیوز کا قتل عام ہوا ہے. اور بس یہاں پر رک کے مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ دیکھیے، یہ 10 دن بلکہ یہ 2 مہینے اور چند دن جو ایام عزا کہلاتے ہیں، ہمیں اسے منانا بھی ہے اور اسے اپنانا بھی ہے. ایک چیز ہے غم منانا اور ایک چیز ہے غم اپنانا. غم منانا اور غم اپنانا. انسان ہر عبادت میں اس کا ظاہر ہوتا ہے، اس کا باطن ہوتا ہے. ظاہر عبادت نماز آپ دیکھ لیجئے، اس کا لباس ظاہر کے اعتبار سے وضو صحیح ہو، ظاہر کے اعتبار سے جسم پاک ہو، ظاہر کے اعتبار سے قبلہ رخ ہو، ظاہر کے اعتبار سے جو ظاہری شرائط ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے عزیزو، اور وہ یہ ہے کہ نماز کی باطنی شرائط بھی ہیں. اہم ترین شرط جو ائمہ علیہ السلام نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ کرنا نہ آ رہا ہو تو کم سے کم اتنا سمجھ لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ شرط معنوی و قلبی عبادت نماز. ظاہری شرط لباس، قبلہ، طہارت، وضو، یہ ساری چیزیں. باطنی شرط، اچھا یہ دونوں شرائط ایسی ہیں، ظاہری شرائط اور باطنی شرائط. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے ظاہری شرائط کو پورا کر لیا، باطنی شرط کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت توجہ رکھیے گا، یہ آج کل بہت بحث چل رہی ہے. بہت معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ بین شریعت اور صوفیت کے کچھ جھگڑے ہو رہے ہیں. یاد رکھیے گا، نماز اور ہر عبادت ظاہری اعتبار سے اس کی شرائط ہیں، باطنی اعتبار سے کچھ شرائط ہیں،
ظاہری شرائط جس کا تعلق ظاہر سے، باطنی شرائط جس کا تعلق قلب کی اور نفس کی طہارت سے، توجہ سے. اور یہ دونوں ہی شرطیں ضروری ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ظاہری شرائط کی ضرورت نہیں ہے، بس میرا قلب متوجہ ہو، چاہے وضو غلط ہو، چاہے نجس ہو جسم. یہ قلبی چیز یہاں کام نہیں آئے گی. اور اسی طریقے سے ظاہری اعتبار سے اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے بس لباس صحیح پہن لیا، پاک ہو گیا، وضو صحیح کر لیا، اب میں نماز پڑھنے کے دوران حساب کتاب جوڑ رہا ہوں کس کا، کتنا کمایا، کتنا نقصان اٹھایا. ایک مولانا صاحب جو تھے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، لمبی نماز پڑھاتے تھے. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بھائی مولانا ذرا جلدی نماز پڑھا دیا کریں، بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. 2-3 آدمیوں نے اور آگے کہا. بیچارے مولانا پریشان ہو گئے کہ میں تو اتنی خضوع سے نماز پڑھاتا ہوں. انہی مجمع میں، انہی اقتدا کرنے والوں میں ایک آدمی اور آیا، کہا کہ قبلہ جو آپ نماز پڑھاتے ہیں لمبی لمبی، وہ لمبی نماز پڑھائے. کہا الحمدللہ ایک تو مسلمان پیدا ہوا. کہا میاں یہ بتاؤ کہ سب کے برخلاف تم نے کیوں کہا کہ نماز لمبی پڑھاؤں؟ تو کہا بات یہ کہ میرا وقت بچ جاتا ہے. کہا وقت بچ جاتا ہے. کہا بات یہ کہ وہ حساب کتاب جو میں دکان میں نہیں کر پاتا، آپ کی نماز میں اتنے سکون کے ساتھ دن بھر کا میں حساب جوڑ لیتا ہوں. تو نماز کے اعتبار سے ایک آدمی یہ کہے کہ صرف اور صرف باطنی شرائط کافی ہیں، ظاہری شرائط کی ضرورت نہیں ہے، تو کافی ہے. جس طریقے سے میں نے کہا صوفیت اور شریعت کا جھگڑا، کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بس دل پاک ہو، باقی ظاہر شریعت کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر شریعت ایک پھل کے چھلکے کی مانند ہے. توجہ رکھیے گا، یہ نقطہ بہت اہم ہے. ایک پھل کے چھلکے کی مانند ہے، چھلکا اتر گیا، اب آپ پھل کھائیے اور چھلکا پھینک دیجیے. شریعت چھلکے کی مانند ہے، اس لیے کہ شریعت کا مقصد ہے لقاء اللہ. جب آپ کو لقاء اللہ مل گئی تو اب آپ شریعت کی پابندیوں سے ہٹ گئے. اب چاہے ڈانس کیجئے، چاہے رقص کیجئے، چاہے کچھ الٹا سیدھا پیئے، کوئی نشاور چیز استعمال کیجئے، کیونکہ آپ کو لقاء اللہ ہو گئی ہے، خدا والے ہو گئے ہیں. لہذا آپ کو ظاہری شریعت کی ضرورت نہیں ہے. لباس کیسا ہو، دیکھیے پورا ایک مکتبہ فکر ہے. میرا سوال صرف ان افراد سے یہ ہے، یہ بتائیے کیا آپ رسول خدا سے زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے؟ جب رسول خدا اس تمام پاکیزگی کے باوجود، اس تمام قرب خدا بندی کے باوجود شریعت کے تقاضوں کو ایک لمحے کے لیے، تو آپ کس طریقے سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم، اس لیے میں نے یہ بات کی کہ آج کل یہ فکر یہاں بھی آ گئی ہے کہ میں چلے گا، سب چلے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. خیر چھوڑ دیجئے، میں جس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو ایک ظاہری شرط، ایک باطنی شرط، نہ یہ چھوڑی جا سکتی ہے نہ وہ چھوڑی جا سکتی ہے. میں عبادت کے اعتبار سے عزاداری بھرا ہوا، اس لیے کہ عزاداری عبادت ہے. پہلے اس مثال سے اذہان کو متوجہ کیجئے، انشاءاللہ پھر نتیجے تک پہنچیں گے. ایک مرتبہ سب مل کر درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو اب نہ ظاہری شرط کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ باطنی شرط کو چھوڑا جا سکتا ہے، دونوں کا خیال کرنا پڑے گا. اگر صرف اور صرف لباس اور ظاہری شرط کو آپ نے سوچا، اس کا خیال رکھا، باطنی اور قلبی شرط کا خیال اور لحاظ نہیں رکھا، دیکھیے اب یہاں پر یہ بات کام آئے گی آگے چل کر عزاداری کی مثال میں، تو پھر بہرحال آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز باطل نہیں ہے، لیکن یہ نماز کچھ کرے گی نہیں. جملہ کہہ رہا ہوں، نماز ہو جائے گی. دیکھیے نماز صحیح ہو جانا اور ہے، اور نماز کا نمازی کو چینج کرنا اور سبحان اللہ. بھائی سب مسلمان اس کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہی نہیں کرتے اس آیت کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی ظاہر آیت ہے کہ اس میں کوئی چیز مبہم نہیں ہے کہ جس کی تفسیر کرنے کی ضرورت پڑے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا ہے؟ نماز روکتی ہے کس سے؟ فحش اور بری چیزوں سے. اچھا، جب ایسا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پہ بےہودہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. ابھی انشاءاللہ ظہور امام زمانہ کے اعتبار سے جب تقریریں آئیں گی تو مجمع مجھے پتا ہے کم ہوگا، اس لیے کہ ایسی باتیں سننے کے لیے کوئی نہیں آتا. بہرحال ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز دور کرتی ہے، بچاتی ہے. اب نماز ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز جیسی کوئی چیز تو ہے، میں آؤں گا ازاداری پر، نماز جیسی کوئی چیز تو ہے لیکن روح نماز شرط قلبی نہیں ہے. داڑھی ہے، نجس پاک کا خیال ہے، وضو صحیح ہے، مسائل نماز ان سے زیادہ کسی اور کو نہیں پتا، لیکن نماز اثر نہیں دکھا رہی. کاروبار کی گدی پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں، مصلے پہ آتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں. اس لیے شکل و صورت ایک ہو لیکن اندر والی چیز اگر اصلی نہ ہو تو اثر نہیں ہوتا. ایک اصلی دوائی ہوتی ہے، ایک جعلی دوائی ہوتی ہے. اصلی دوائی جو ہوتی ہے وہ آپ کے مرض کو دور کرے گی، جعلی دوائی کیا کرے گی؟ 2-3 مرض اور بھی لگا دے گی. اچھا، دونوں میں فرق نہیں ہوتا، ڈبہ بھی وہی ہے، رنگ بھی وہی ہے، کمپنی کا نام بھی وہی ہے، اس کو پیو تو صحیح، اس کو پیو تو کچھ اور بیماریاں. اس لیے کہ وہ جعلی دوائی ہے. جعلی دوائی ہوتی وہ ہے کہ جو ظاہر میں بالکل اصلی کی طرح ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن جو اصلی قوام ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا. تو جو جعلی دوا ہوتی ہے، بہت معذرت کے ساتھ نماز کی توہین نہ ہو جائے، اسی طریقے سے جعلی نماز بھی ہوتی ہے. اور جعلی، کیونکہ میں بعض جملے اب آگے نہیں بیان کروں گا، مناسب نہیں ہے بیان کرنا، اس لیے کہ نماز ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، حساب کتاب میں دل لگا ہوا ہے، سب چیز یاد آ رہی ہے، دل بھاگا جا رہا ہے کب ختم ہو، کب بھاگوں اور جا کے ڈرامے کی آخری قسط دیکھوں. اب تو مصیبت یہ آ گئی ہے کہ اتنا دل لگ گیا ہے ٹی وی سے کہ پہلے تو 2 مہینے 10 دن، 2 مہینے 8 دن تک مومنین دور رہتے تھے. اب ایسی ضرورت بنا دیا گیا ہے اس کو. خیر چھوڑ دیجئے، میڈیا پر مجھے پھر بعد میں بات کرنا ہوگی، آج کچھ اور باتیں کرنا ہے. پہلے دن میڈیا والوں کو کیوں ناراض کیا جائے؟ 5th کالم تو بہرحال بن ہی چکے ہیں، درود پڑھنے محمد والے محمد پر. تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ دونوں شرائط ہونی چاہیے تو اثر ہوگا، ورنہ اثر نہیں ہوگا. عزاداری عبادت ہے. عزاداری کا بھی شرائط ظاہری ہیں، شرائط باطنی ہیں. جیسے وہاں پر شرائط ظاہری ہو، باطنی نہ ہو، اور جیسے وہاں پر صرف باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے. دونوں کی مثال دوں گا. صرف ظاہر ہے، باطنی شرط نہیں ہے. صرف باطن ہے، ظاہری شرط نہیں ہے. دوسرے والی کی مثال پہلے، صرف باطن ہے، ظاہر نہیں ہے. دل میں بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ افسوس ہے، لیکن فرش عزا پر آنے کی زحمت نہیں ہو رہی. کیوں؟ گھر میں ہمارے وہ کیبل لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس سیڈیز پڑی ہوئی ہیں، گریا ہی کرنا ہے نا، رونا ہی ہے نا. تو کیوں زحمت کریں؟ گھر کے اندر سب کچھ آرام سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، جب چاہے اٹھ کے چلے جائیں، پوز کر دیں. یہاں تو جو مولانا بولیں گے وہی، یہ مولانا پسند نہیں آئے دوسرے کی سیڈی لگا دی. گریا ہی کرنا ہے نا، امام کا ذکر ہی سننا ہے نا. ہمیں محبت ہے، قلب میں بہت محبت ہے، لیکن کیا زحمت کی ضرورت ہے کہ فرش ادا پر آئیں. تو عزیزو بات یہ ہے کہ گھر میں مجلس سننے کا ثواب بھی ہے. آنسو آ گئے تو یقیناً ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اطمینان رکھیے گا.
گھر میں، گاڑی میں، کہیں پر بھی اگر حسین کا ذکر آپ نے سنا آنسو آ گئے. نہیں، آپ نے کہیں پر کسی جگہ پر ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا ایک مسئلہ خاص ہوتا ہے کہ جب وہ کسی اجنبی جگہ پر اہل بیت کا نام لگا ہوا دیکھے تو بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس کا بھی ثواب ہے. لیکن ایک فضیلت ہے کہ جس سے وہ محروم رہے گا وہ آدمی جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مجلس سن رہا ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، بوڑھا ہے، معذور ہے، ویل چیئر والا آدمی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ہٹا کٹا ہے، ہر جگہ بھاگتا دوڑتا ہے، لیکن مجلس کے موقع پر ہوتے ہیں ریسٹ کرنا ہوتا ہے، ثواب ملے گا، میں اس کو منع نہیں کر رہا. لیکن یاد رکھیے جس وقت فرش عذاب بچھ جاتا ہے اس وقت فرشتے اپنے پر بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کوئی میں فیری ٹیل نہیں پڑھ رہا، یہ روایات ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ دیکھو فرش عذاب پر جب آؤ تو اپنے جوتوں کو نہیں لاؤ فرش پہ. اب بہرحال یوتھ ہماری ینگ جنریشن نہیں سمجھ میں آتا کیوں اتنی بے چین ہے. بھائی میں بھی جوان تھا، آپ بھی جوان تھے، ہمارے زمانے میں بھی پریشانیاں تھیں، ڈپریشن تھے. لیکن ڈپریشن کو باہر نکالنے کا طریقہ یہی مٹکنا، ناچنا، شور مچانا. کیا صحیفہ سجادیہ ختم ہو گیا؟ بہترین دوا ہے ڈپریشن کو ختم کرنے کی تلاوت قرآن، خدا سے راز و نیاز. یہ ایک نئے طریقے نکلے ہیں کہ باہر ہلکا چھوڑ دیجیے. مجھے یہ باتیں تو کرنا ہے بعد میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، اس لیے کہ میرا موضوع ہی ظہور امام اور اس میں علامات ظہور. تو اب یہ ایک مثال ہو گئی. اور دوسری مثال کون سی والی؟ پہلی والی کہ ظاہر ہے باطن نہیں ہے، شرط ظاہری ہے، سیاہ لباس بھی ہے، فرش عذاب پہ بھی آ رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، عزادار بن جائیں گے. دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ نمازی بن گیا نا، عزادار بن جائیں گے. لیکن ابھی تک غم منانے والے ہیں، غم اپنانے والے نہیں. غم اپنانے والے اس وقت بنیں گے کہ جب اس ظاہری شرط کے ساتھ کہ جو ماتم بھی ہے، سیاہ لباس بھی ہے، جو گریہ بھی ہے، جو بہت کچھ ہے، اور جو سب شاعر اللہ ہیں اور جو سب خدا کے قریب لے جانے والے ہیں، بخشش کا سامان ہے. لیکن یقین مانیے کہ اگر یہ ظاہر رہا، دل کو حسین کے قریب نہیں کیا، یہ نہ سمجھا کہ اس حسین کا وارث امام، یا یہ تصور کرو کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو. قالب ہے نا روایت کا، اسی قالب میں بات کر رہا ہوں. اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اتنا سوچ لو کہ وہ امام معصوم تو تمہیں دیکھ رہا ہے. پانچویں امام حضرت امام باقر علیہ السلام. آپ کا ایک صحابی چاہنے والا درس دیا کرتا، اور درس بھی قرآن کا. ایک خاتون کو درس دے رہا تھا بہت توجہ کے ساتھ. یہ باتیں آئیں گی، ابھی تو صرف اشارے کر رہا ہوں. اور درس دینے کے دوران اس نے کچھ مذاق کی بات کی، وہ بھی مسکرائی، ہنسی، اور یہ بھی مسکرائے ہنسے. امام کے پاس آئے، سلام کیا، امام نے سلام کا جواب نہیں دیا. کہا مولا آج ناراض ہے؟ کہا خدا سے ڈرو. کہا مولا کیا مطلب؟ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا مولا میں نے کیا کیا؟ کہ آج اس موقع پر درس دینے کے دوران اس نامحرم کے ساتھ تم نے وہ جو ہنسی مذاق کیا، کیا تمہیں نہیں پتا خدا کو اور اہل بیت کو کسی نامحرم کے ساتھ ہنسی مذاق پسند نہیں ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا میں تو وہاں تھا، کہاں جہاں بھی ہو، مشرق اور مغرب میں رہو، ہماری نگاہیں تم پر ہوتی ہیں. یہ ہے شرط قلبی، یہ ہے شرط قلبی کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ امام دیکھ رہا ہے، چاہے گناہ کا موقع ہو، چاہے مصیبت کا موقع ہو، ہر موقع پر. اور مصیبت کا موقع وہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیے کہ جب گناہوں کی بات کرتے ہیں، معصیتوں کی بات کرتے ہیں، اطمینان رکھیے جب بات مصیبت کی آ جائے اور انسان گھر جائے
دشمنوں کے اندر یا کوئی تنہا ہو اور اس موقع پر امام کو پکارے تو امام مدد کے لیے آتے ہیں. پھر امام نہیں دیکھتے یہ داڑھی مونڈنے والا ہے یا بے حجاب ہے. تو ہمیں حسین کو عزیزوں صرف منانا نہیں اپنانا ہے، اور اپنانے کے لیے کم سے کم ظاہری شرائط بھی پوری کریں. ہم بھی کچھ باتوں پہ آ کے رک گئے ہیں، سیاہ لباس پہن لیا، ماتم کر لیا، کافی ہے ثواب ہے، لیکن ایک چیز ہے عزیزوں، اس کو مکمل کرنا پڑے گا. منانا اور اپنانا کس طرح ہوتا ہے؟ غم حسین کو راوی کہتا ہے کہ جب پہلی محرم شروع ہو جاتی تھی تو پھر میں اپنے امام کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا، اور جب عاشور کا دن آتا تھا تو میرے امام کی حالت ایسی ہو جاتی تھی. ایک ظاہر کا انداز ہے، دائماً حزن کی کیفیت. یہ دن جو شروع ہو گئے ہیں، روز سوچئے کہ امام میرا مولا، میرا غریب امام چل چکا ہے سفر پر، میں آرام سے بیٹھا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، اور حسین کبھی مدینے سے مکہ، کبھی مکے سے کربلا، منزلوں پر منزلیں طے کر رہا ہے میرا مولا. ان 10 دنوں میں ہم اپنی غذا کو سادہ کر دیجئے بھائی، بہت معذرت کے ساتھ، برا مت مانیے گا. میں اس مکتبہ یا اس فکر رکھنے والوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ عزاداری پر پیسہ خرچ مت کرو، نہیں، وہ تو دل کھول کے خرچ کیجیے. لیکن نیاز میں میری گزارش ہے، دل چاہتا ہے نا مومنین کا، لیکن یاد رکھیے جب حسین کی نیاز ہو تو سادی ہو، بہت زیادہ پرچر دل بہت چاہے گا آپ کا، اس لیے کہ آپ پیار کرنے والے حسین سے، لیکن حسین بھوکا پیاسا شہید ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے نا انشاءاللہ کہ ہم سب کو خداوند عالم مرارن و کرارا زیارت عتبات عالیہ، خصوصاً زیارت امام حسین کربلا عطا فرمائے. آپ کو پتا ہے نا ہر امام کی زیارت کے لیے جب آپ جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں اور دوسرے مقامات مقدسہ پہ جاتے ہیں، تو آپ ایک اعمال میں ایک عمل انجام دیتے ہیں، غسل زیارت، کہ غسل کرو، نئے لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، اور پھر باوقار انداز میں امام کی بارگاہ میں جا کر اپنا سلام پیش کرو. یہ ایک طریقہ ہے نا. لیکن امام حسین وہ واحد امام ہے جس کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب تم آؤ تو جس گرد و غبار و راہ کی جو مٹی تمہارے سر پر ہے، جو تمہارا لباس میلا ہو چکا ہے، اس کو دھو مت، نہاؤ مت، نیا لباس پہنو. اسی حالت میں، مسکینی کی حالت میں حسین کے پاس جاؤ، اس لیے کہ غریب الوطن ہے، اس لیے کہ بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے. ایک ادب حسین کا یہ. تو جب کربلا میں جا کر یہ تاکید ہے کہ بہت مرغن غذائیں نہ کھاؤ، چاہے نجف جا کر، چاہے کاظمین جا کر، لیکن جب کربلا آ جاؤ تو غذا بہت سادہ، اس لیے کہ حسین ہے سامنے، اس لیے کہ دونوں بازو کٹائے عباس لیٹا ہوا. یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے عزیزو، یہ ہیں وہ قلبی شرائط. حسین سے اپنے آپ کو قریب کیجیے. حزن کی کیفیت بلا وجہ عام زندگی میں جو ہم بلا وجہ نہیں کہوں گا، جو ملتے ہیں دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اس کو کم کر دیجیے. حسین میں گم ہو جائیے. اور یاد رکھیے امام حسین پر، آقا کی مظلومیت پر گریہ کرنا، ایک آنسو اگر آپ کا بہہ جاتا ہے جس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اندر دلوں میں کہ خداوندہ مجھے میری آنکھوں کو توفیق دے، ایک مرتبہ تو صحیح اس طرح گریہ کروں کہ میری شہزادی فاطمہ خوش ہو جائے. یہ غلط فکر آ رہی ہے کہ ذرا ایجوکیٹڈ انداز میں رویا کیجیے، آواز سے نہ روئیں. راوی بیٹھا ہوا تھا، امام نے فرمایا پڑھنے والا میرے جد کی مصیبت پڑھ رہا ہے، تو روتا کیوں نہیں ہے؟ رومال دکھایا، مولا رو تو رہا. کہا نہیں ایسے نہیں رو. کہا مولا پھر کس طرح رو؟ کہا جس طرح ماں جواں بیٹے کے مرنے پر روتی ہے، اس طرح گریہ کر. رونا ہے، گریہ کرنا.
حسین کے ساتھ رہنا، ہٹا دینا دنیا کو. اکنامک کچھ اور کہتی ہے، ریسیشن آ گیا ہے، یہ بھی فرینچائزنگ کر لیجئے فلاں جگہ وہ کاروبار. اور علی محمد کیا کہتے ہیں؟ عاشور کے دن اگر تم اپنی دنیا کو چھوڑ دو، ہمارے حسین پر گریہ کرو. عاشور کے دن چھوڑ دو اپنا کاروبار، حتیٰ انٹرنیٹ پر بھی جو آپ کی ٹرانزیکشن چھوڑ دیجئے، کچھ نہ کیجئے. ضروری نہیں ہے دکان میں نہ جانا اور یہ انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے، نہیں کچھ نہیں، کوئی کاروبار کا کام چاہے جتنا بڑا لاس ہو جائے، امام فرماتے ہیں تم نے کیا سارے سال تمہارے رزق میں برکت رہے گی، فراوانی رہے گی. کچھ عرصہ پہلے میں خیرپور جایا کرتا تھا مومنین کی خدمت کے لیے، تو وہاں باقاعدہ عاشور کے دن جب کنویں کھودے جاتے تھے، اس لیے کھودے جاتے تھے کہ عاشور کو جو کنواں کھودا جاتا ہے اس کنویں سے میٹھا پانی نکلتا ہے. 12 ان 10 دنوں میں حسین سے اپنے آپ کو قریب کرنا. یہ آنسو ان کے لیے خدا سے دعا کرنی ہے، اس لیے کہ یہ بہت قیمتی ہیں. آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ روایت کا جملہ ہے، یہ آنسو وہ ہے کہ ایک قطرہ پوری آتش جہنم کو بجھا دے. یہ روایت پڑھ رہا ہوں میں، ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ. مجلس میں جو آپ چل کے آتے ہیں، ہر قدم پر کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. مجلس میں چل کے آنا، چاہے گاڑی میں آ رہے ہیں چاہے پیدل آ رہے ہیں، ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں. آنسو پر کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں. رونے جیسی شکل بنائے، یہ ساری چیزیں حسین کے غم کو اپنانا ہے عزیزوں. اور بس میں اختتام کروں اس روایت پر اور اس کے ساتھ پھر ربط مسائل کروں. امام فرماتے ہیں ان الحسین لَيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ مَنْ بَكَى عَلَيْهِ. سنیے گا اس روایت کو پورا سنیے گا. جو کرنا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آج کل پاکستان میں ایک سلسلہ چلا ہے مومنین میں، کچھ عرصہ سے میں اس کو نوٹ کر رہا تھا اور جہاں مجھے توفیق ملتی ہے میں بیان کرتا ہوں. اب یہ غلط فہمی ہے کہ عاشور کے دن اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا، مومنین بھی جاتے ہیں غالباً. اگر نہیں جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. اور اگر کبھی کوئی کہہ دے کہ عاشور کے دن قبروں کی زیارت کے لیے جائیے اپنے مومنین کی مرحومین کی، تو میں اس کے لیے ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں بھائی ویکسینیشن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، ویکسینیشن بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اس سے پہلے کہ کچھ ہو آپ پہلے سے ہی ویکسینیٹ کر دیں، پہلے ہی سے آمادہ کر دیں. اس لیے کہ میں نے خود دیکھا ہے بھائی. جی خیر اب چھوڑ دیجیے میرے ممبر، باتیں نہ کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط کانسیپٹ ہے، نہیں معلوم کس لیے، لیکن نیت تو بری نہیں ہے نا. کچھ ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ 7 عاشور کے دن مرحومین کی اپنے قبروں کی زیارت کے لیے قبرستانوں میں جاؤ، نہیں، یہ بھی نہ کیجیے. صرف حسین، صرف ماتم اور صرف عزاداری. اور اگر مرحومین کا بہت خیال آ رہا ہے، یاد رکھیے مرحومین بھی وہاں آپ کو یہ کہہ رہے ہوں گے بھائی کیا غلطی کر رہے ہو، ہمیں ثواب دینا ہے، فاتحہ نہ پڑھو، جاؤ جا کے ماتم کرو، ایک سینے پر ہاتھ مارنے کا ثواب دے دو. ایک مرتبہ جو تم سینے پر ہاتھ، یہ نعمت تمہیں خدا نے دی ہوئی ہے. جاؤ جا کے ماتم کرو، جاؤ جا کے حسین پہ گریہ کرو اور اس کا ثواب ہمیں دے دو. ہماری قبروں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ روایت پوری کر دوں. ان الحسین لینظر الی وجہ من بکا علیہ. امام فرماتے ہیں کہ میرا جد حسین ضرور اس کے چہرے کی جانب دیکھتا ہے کہ جو اس پر اس کے مصائب کو یاد کر کے روتا ہے. اور پھر جملہ کیا ہے سنیے گا، بڑی محبت سے سنیے گا انشاءاللہ. واستغفر لہ، اور پھر آقا حسین، بلکہ جملہ یہ ہے ثم دعا، اس کے حق میں دعا کرتا ہے. نہیں دعا چھوڑ دیجئے، حسین دیکھتا ہے، یہ کافی نہیں ہے.
نظر حسین بدل دے گی زندگی، تقدیریں بدلنی ہیں اس فرش کے عذاب پہ آ کے بیٹھے. لا ينظر الى وجهه من بقى عليه ثم دعا. اور اس کے بعد حسین دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے. کیا دعا پڑھتے ہیں مولا؟ پروردگارا یہ میرا چاہنے والا میری مصیبت پر رو رہا ہے. اور پھر جملہ آتا ہے واستغفر اللہ. پھر آقا حسین آپ کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. نہیں، روایت ختم نہیں ہوئی بھائی. اور پھر حسین متوجہ ہوتے اپنے جد رسول کی جانب، اپنے بابا علی کی جانب. یا رسول اللہ، اے میرے جد، یہ میرا چاہنے والا، میرے بابا علی، یہ میرا چاہنے والا، میں دعا کر رہا ہوں، ابھی دعا کیجیے. یہ ہے عزاداری، حسین کو اپنانا. اور اس طریقے سے اپنانا کہ عزاداری آپ کی زندگی پر اس طریقے سے اثر کرے کہ آپ کے پڑوسی، آپ کے دوست، آپ کے شہر والے اس طرح سے ان کے حقوق کو آپ ادا کریں، اس طرح سے محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں کہ وہ یہ کہیں کہ واقعی یہ ہے حسین والا، یہ ہے کربلا والا. کسی کو اذیت، کسی کو زحمت، کسی کو پریشانی دینے کا سبب نہ بنے. بس عزیزو، فضائل عزاداری بہت ہیں، فضیلت عزاداری بہت ہیں. مجھے موقع ملتا رہا، میں انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو میں ایک دو جملے کہتا رہوں گا. وقت اگر میرے پاس ہے، اس لیے کہ وقت میرے پاس کم ہے. سوچئے وہ منظر کیا ہوگا کہ جب آقا حسین رات کو دارالامارہ سے پلٹ کر آئے اور زینب سے یہ کہے بہن زینب مدینہ رہنے کے قابل ہے. اور پھر اس کے بعد روانگی کی تیاریاں شروع ہوں اس انداز میں کہ حسین چل کر اپنے نانا کی قبر پہ جائیں. روایت کہتی ہے آقا حسین قبر رسول کے سرحانے بیٹھ گئے اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، صلی اللہ علیہ کا یا جدہ، میرے نانا آپ پر خدا کا درود و سلام ہو. اور پھر کیا کہا، انا الحسین ابن فاطمہ، میں آپ کی فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں. اور پھر کہا، نانا آپ نے اس امت کے درمیان مجھے تنہا اپنی نشانی بنا کر چھوڑا تھا، آج آپ کی امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد امام حسین روتے ہیں، گریا کرتے ہیں. اتنا گریا کیا کہ ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی. اور اسی عالم خواب میں آقا حسین نے دیکھا کہ رسول خدا آ رہے ہیں، داہنے بائیں طرف فرشتوں کی ایک فوج ہے، اور اس جلالت کے ساتھ کہ فرشتے بادب کھڑے ہو گئے. اب رسول خدا آتے ہیں اور ایک مرتبہ حسین کو سینے سے لگاتے ہیں، حسین کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں. امام حسین روتے جاتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، سنو بھی جملہ حسین کا، نانا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے. حسین کو دنیا میں نہیں جانا، حسین اب دنیا میں جانا نہیں چاہتا، نانا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے. رسول رو کے کہتے شاء اللہ یراک قتیلا، بیٹا حسین خدا کی مرضی یہ ہے کہ تجھے تیرے خون میں نہاتا ہوا دیکھے، اس لیے کہ جو درجات خدا نے تیرے لیے محفوظ رکھے ہیں وہ شہادت کے بغیر نہ ملیں گے. بس عزادارو، ایک مرتبہ حسین کی آنکھ کھلی، بنی ہاشم کو خواب سنایا، بنی ہاشم نے گریہ کیا. آقا حسین نے صبر کی تاکید کی، رو کے کہا بنی ہاشم نے کیوں نہ روئیں، اس لیے کہ وہ وقت تازہ ہو گیا کہ جب رسول ہمارے درمیان سے چلے گئے. وہ وقت تازہ ہو گیا کہ جس وقت فاطمہ، جس وقت علی، جس وقت حسن اس دنیا سے گئے. اور بس اب رخصت کی تیاریاں ہیں. ابتدائے شب میں حسین نانا کی قبر پہ گئے اور جس وقت رات آدھی ہو گئی
تو حسین ایک مرتبہ امامہ اتار کے اپنی ماں کی قبر پہ گئے. کیا راز و نیاز ہوئے مجھے معلوم نہیں، لیکن ارباب منبر اتنا بتاتے ہیں ایسے جا کے لپٹے جس طریقے سے کوئی بے چین بچہ اپنی اماں کی آغوش میں ڈر کر لپٹتا. بھیا حسن سے رخصت ہوئے اور جب چلے ہیں مدینہ چھوڑنے والے ہیں، دو منظر بیان کرنے ہیں. ایک مرتبہ جناب ام ہانی آئے. ام ہانی کو جانتے ہیں نا کون ہے؟ علی کی بہن. عجیب جملہ کہا ہے ام ہانی نے، یہ نہیں کہا تم حسین جا رہے ہو، کہا بھیا، کہا بیٹا حسین، میں نے سنا ہے کہ سرپرستوں کے بیواؤں اور یتیموں کا سرپرست حسین انہیں چھوڑ کے جا رہا ہے. اور جب سنا کہ حسین جا رہے ہیں تو سننا چاہتے ہو. ام ہانی نے کیا کہا؟ ام ہانی نے کہا مجھے آج ابو طالب بہت یاد آ رہا ہے، آج مجھے اپنا بابا ابو طالب بہت یاد آ رہا ہے. اور اس کے بعد جب سواریاں چلی ہیں، جناب عباس آئے ہیں، کہا مولا کچھ دیر کے لیے رک جائیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کوئی بیوی ملنا چاہتی ہے. پلٹ کے پہنچے، دیکھا بوڑھی ام سلمہ. بیٹا تجھے روکنے نہیں آئی، تجھے روکنے نہیں آئی، فقط اتنا کہنا چاہتی ہوں جہاں مرضی جا عراق نہ جانا. اسی طرح نانا کچھ کہہ کے گیا ہے. میں رو کے کہا اما ام سلمہ مجھے یہ بھی پتا ہے کس دن قتل کیا جاؤں گا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہاں قتل کیا جاؤں گا، مجھے اس کا نام بھی پتا ہے جو میرا گلا کاٹے گا. 2 انگشت بلند کی. کہا ام سلمہ اما دیکھیے اس کے اندر کیا ہے. جناب ام سلمہ نے نگاہ کی، زمین کی تنابیں کھینچی، کچھ منظر سامنے آئے. ایک ریگستان سامنے آیا. کہا بیٹا یہ کیسا ریگستان ہے؟ جب سے یہ سامنے آیا ہے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کہ اماں یہ وہی کرب و بلا ہے جس کا تذکرہ میرے جج نے کیا تھا. اور پھر اس کے بعد منظر بدلا، ایک نشیب میں پہنچا منظر. ام سلمہ نے کہا بیٹا تاب نہیں رہی دیکھنے کی، بس اس منظر کو ہٹا دے، میرا دل ختم ہو رہا ہے. کہا یہ مقام ہے کہ جہاں پر قاتل میرے سوکھے گلے پر خنجر چلائے گا. میں کہوں گا ام سلمہ ابھی آپ نے صرف وہ جگہ دیکھی ہے، وہ گودال دیکھا ہے جہاں پر ظالم حسین کے سینے پہ بیٹھے گا. آپ برداشت نہ کر سکی. میرا سلام ہو شہزادی فاطمہ پر، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اے شیم میرے حسین نے تیرا کیا دیا. اجرکم اللہ. بس ختم کر رہا ہوں. اور پھر حسین مدینے سے پہنچے کربلا. میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، سواری کو بدلا. صرف ایک نقطہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے نا خط لکھ کے بلایا گیا، درست کر لیں تاریخ. آقا حسین کو جتنے خط پہنچے مدینے میں نہیں پہنچے. جب مدینے کو چھوڑ چکے سب سے پہلا خط کوفے سے جو آیا ہے وہ مکے میں آیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حسین کو کسی نے دھوکہ دیا، اس لیے کہ حسین نے پہلے بتا دیا مجھے وہ جگہ بھی پتا ہے، وہ دن بھی پتا ہے، قاتل کا بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے. رسول بتا گئے انشاءاللہ یرا کا قتیلہ. اور پھر سواری کا بدلنا بار بار، اور پھر لوگوں سے پوچھنا. اب بعض جا کے پوچھو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں. کوئی شط الفرات کہتا ہے، کا کوئی اور نام ہوگا. کوئی نینوا کہتا ہے، کا کوئی اور نام ہوگا. یہاں تک کہ ایک بوڑھا مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ فرزند رسول اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس ایک مرتبہ کربلا کا نام سنا. میں مختصر کر رہا ہوں. حسین نے خیمے گاڑنے کا حکم دیا. آپ نے مرثی میں سنا جناب زینب کہتی ہیں بھیا ہو گئے، یہ کہاں رکنے کا ارادہ کر لیا تھا. کیوں؟ یہ کہ جب سے آئی ہوں کسی بیوی کے رونے کی آواز کانوں میں آ رہی ہے. کب زینب تم نے پہچانا نہیں ہے، کسی اور کی آواز نہیں ہے، یہ اماں فاطمہ ہے جو تمہارا ماتم بھی کر رہی ہے، جو میرا. اجرکم اللہ. بس میں مسائل ختم کر رہا ہوں. اور پھر آپ جانتے ہیں نا حسین کی مظلومیت. میں مجبوری نہیں کہوں گا، حسین مجبور نہیں ہے، حسین بے بس نہیں ہے. ٹھوکر مار دیتا نا
موقع ملے گا روایت پڑھوں گا. کتنے لشکر تھے. ظفر جن نے کہا تھا کہ ہمیں 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد نوبت ملی ہے کہ آؤ اب تم آگے بارگاہ حسینی میں اپنی ریکویسٹ پیش کرو. اس لیے کہ اس کا کہنا ہے مجھ سے پہلے کتنے فرشتے, مجھ سے پہلے کتنے انبیاء, اور پھر کہیں جا کے ہماری باری آئی کہ مولا ہم ہیں مدد کے لیے. حسین مجبور نہیں ہے. حسین نے صبر کا امتحان نہیں دیا, حسین نے قدرت کا امتحان دیا ہے. اور صرف حسین نے نہیں, 4 برس کی سکینہ نے. سکینہ کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے. علم کے ساتھ آج بھی مشکلہ سکینہ اس بات کا ضامن ہے تمہاری حاجات مرادیں پوری ہوں گی. تو یاد رکھو اگر عباس کے علم کا برہرہ ہے تو سکینہ کا وہ مرادوں والا مشکلہ تو سکینہ. یہ سب اولیاء خدا ہیں, بڑے قوت والے ہیں, بڑے اقتدار والے ہیں, لیکن یہ ہے قدرت کا امتحان. اور پھر حسین کا امتحان. عباس جاؤ جا کے بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ, مولا کیا حکم ہے. کہ دیکھو یزیدی جب چلے جائیں تو ہمارے بے گور و کفن جنازے پڑے ہوں گے, لاشیں پڑے ہوں گے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, آپ یہاں اپنے شہر میں کبھی اپنے پڑوسیوں کو یہ کہیں گے کہ بھائی اگر میں مر جاؤں تو میرے لاشوں کو دفنا دینا, وہ کہے گا بھائی ضرورت کیا ہے کہنے کی, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمیں بتانے کی ضرورت کیا ہے, آپ نے ہماری توہین کی ہے. لیکن ادھر حسین کیا کہہ رہے ہیں, جب یہ چلے جائیں تو آ کے دفنا دینا. کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں آیا ہے ایک جملہ کہ حسین کو گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا. آج پوری تشریح نہیں کروں گا, علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ تشبیہ کیوں دی ہے کہ حسین کو گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے, عاشور کی مجلس میں انشاءاللہ وہ منظر بیان کروں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے, کسی بکرے کو کسی دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے, تو کوئی اس پر رحم نہیں کھا رہا ہوتا. بے تعلق لوگ پڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کو ذبح کرنے کے بعد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. صرف بچے اور عورتیں اس کے اوپر قد کھا رہی ہوتی ہیں. آقا حسین کو جس وقت ذبح کیا گیا ہے, اللہ اللہ اس طرح سے کھڑے تھے کہ سید سجاد فرماتے ہیں وہ اپنے لاشوں کو اس طرح دفنا رہے تھے, اور ہمارے بنی ہاشم کے شہداء کے لاشوں کو اس طرح چھوڑ دیا تھا کہ جیسے وہ کوئی یہودی ہو, کوئی مشرک ہو, مسلمان نہ ہو. سید سجاد کے جملے. امام نے فرمایا کہ اے بنی اسد کے لوگ, 3 دن کے بعد, بلکہ جملہ یہ ہے کہ جس وقت یزیدی چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. بلا یہ ابن رسول چلے. کا بات بنی اسد کی عورتوں کو بلانا. پردے میں عورتیں آئیں, مولا ہم کنیزوں کو کیسے یاد کیا. کہ دیکھو اگر تمہارے شوہر ڈر جائیں تو جب تم شام کو پانی بھرنے تو آتی ہو, جب پانی بھرنے آنا تو پانی بھرنے سے پہلے ایک کام کر دینا. ہائے حسین کی مظلوم, ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دفنا. بلا ابن رسول اللہ. اچھا, حسین کا دل ابھی مطمئن نہیں ہوا. کہا عباس جاؤ ذرا دیکھ کر آنا, ڈھونڈ کے تلاش کر کے بنی اسد کے جو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں ان کو لے کر آؤ. چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر. قسمت جاگی ہے نا, بچوں کو پوچھتا کون ہے, آج حسین پر وہ مظلومیت ہے. بچوں کو بلایا, ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر حسین کے گرد کھیڑا دار کے کھڑے ہو گئے کہ ابن رسول اللہ ہمیں کیسے یاد کیا, ہم غلاموں کو کیسے یاد کیا. کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائے تو جب تم کھیلنے کے لیے آؤ تو کھیل کھیل میں ہمارے بے گور و کفن لاشوں پر مٹی اچھال دینا, دفنانے کی زحمت نہیں دی. آئے جانتے ہیں چھوٹے بچے ہیں نہیں دفنا پائیں گے, بس خاک اچھال دینا. مگر میں کہوں گا مولا
آپ کی وصیت پر عمل کب ہوا؟ میں ختم کر رہا ہوں عزیزوں بس، اجرکم اللہ، ختم کر رہا ہوں میں بیان کو۔ مولا آپ کی وصیت پر عمل کب ہوا؟ عمل اس وقت ہوا کہ جب بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ بھائی 3 دن ہو گئے، کچھ تو شرم و حیا ہوتی ہے، فاطمہ کا لال وہاں پڑا ہوا ہے، ہم یہاں گھر میں بیٹھے کھانا کھائیں، سوئیں اٹھیں، 3 دن سے ہمارے قریب، ارے بس حد ہو گئی، یزیدی چلے گئے، چلو دفنانے کا سامان اٹھایا، شہداء کے کنارے پہنچے، دفنانے کے عزم سے آئے تھے لیکن رک گئے، اس لیے کہ ایک پریشانی یہ کھڑی ہو گئی، دفنائیں تو کیسے دفنائیں، اس لیے کہ لاش کی شناخت یا چہرے سے ہوتی ہے، یہ وہ مظلوم ہے جن کے سروں کو کاٹ دیا گیا ہے، بڑے تو بڑے 6 ماہ کا بچہ، اس کا بھی سر نہیں ہے، اور اگر سر نہ ہو تو کم سے کم لباس سے پہچان ہو جاتی ہے۔ میں کیا کہوں، میں جملہ مکمل نہیں کروں، بس ایک مرتبہ گھبرا کے کھڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں، کرے تو کیا کرے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں، ایک جانب سے کوفے کی سمت سے گرد و غبار اٹھ رہی ہے اور ایک سوار ہے، پوری ذمہ داری سے روایت ہے۔ امام نے، بعد والے امام نے اس روایت سے استدلال کیا ہے، جب 7ویں امام سندھی ابن شاہق کے قید خانے سے باہر نکل کر آ گئے تھے تو ایک مرتبہ کسی نے گھبرا کے پوچھا تھا مولا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا جس طریقے سے سجاد وہ امام تھے، میں اپنے زمانے کا ہوں، وہ امتحان ہے خدا کا کہ جو اس قید خانے میں بیٹھا ہوں۔ بس ایک مرتبہ کیا دیکھا، ایک نوجوان ہے، 24-25 برس کا دن ہے، لیکن جوانی میں لگتا ہے اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ بوڑھا ہو گیا۔ آنے والے نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، پریشان نہ ہو، میں تمہیں بتاؤں گا ان میں کا حسین کون ہے، ان میں کا اکبر کون ہے۔ پوچھا آپ کون ہے؟ کہا نا علی بن حسین، میں اسی حسین کا بیٹا علی۔ احترام میں سلام کیا، مولا نیچے آئے، اور اس کے بعد جب بنی اسد کے لوگ پیچھے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں کہ مولا کے ساتھ چلیں اور دفنانے کا انتظام کریں، تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تم لوگ پیچھے رہ جاؤ، آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس مت آؤ، میرے ساتھ مت چلو، اس لیے کہ میرے ساتھ وہ فرشتے موجود ہیں جو میری مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ روک دیا بنی اسد کے لوگوں کو، اور اس کے بعد کچھ خاص ہٹائی، پہلے سے ایک قبر تیار، قبر میں اپنے بابا کو لٹایا، لٹانے کے بعد اب بس 1-2 جملے میں کہوں گا، میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ قبر میں جب لٹایا جاتا ہے نا تو ایک خاک کا تکیہ بنایا جاتا ہے، اس پہ رخسار رکھا جاتا ہے، یہ وہ مظلوم لاشا ہے کہ جس کا رخسار نہیں ہے، اور اس کے بعد قبر سے بےتاب ہو کے نکلے باہر۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ قبر سے بےتاب ہو کے نکلے، ہم نے دیکھا اور ہم نے سوچا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کہ ایک مرتبہ ایسا لگا کہ کچھ تلاش کر رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ یہ کیا تلاش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس پلٹے تو ابا کے دامن میں کوئی چیز تھی جو چھپا کر لائے تھے، اور پھر جو ہم نے سوال کیا اور ابا کو جو ہٹایا تو ہم نے دیکھا ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا، کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی روز عاشور بیٹا سجاد جب مجھے دفن کرنا تو میرے پہلو میں میرے ساتھ میرے ننھے اصغر کو لٹا دینا۔ میں کہوں گا آقا اصغر کو سینے سے لٹا لیا، اصغر تو چین کی نیند سو گیا، لیکن میں کیا کروں، وہ 4 برس کی بچی ہے، وہ 4 برس کی بچی سکینہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اصغر کو لٹایا، آقا حسین کی قبر تعمیر کی، اور پھر آقا حسین کے پائنتی میں علی اکبر کی قبر کو سجایا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو پائنتی میں دفن کرنے کی کہ اگر کوئی جائے حسین سے کچھ مانگے اور حسین نہ دے رہا ہو تو جب کوئی کچھ نہیں دیتا تو انسان قدموں میں جاتا ہے،
تو ظاہر قدموں میں جائے گا، پھر قدموں میں نہیں جائے گا، علی اکبر کا واسطہ دے گا، آقا حسین اگر میری غلطی ہے میں آپ کو آپ کے جگر گوشے کا واسطہ دیتا ہوں، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد گنج شہیدہ کو تعمیر کیا، شہداء کو دفن کیا۔ جب سب شہداء دفن ہو گئے، آقا حسین دفن ہو گئے، بنی اسد کے لوگ آئے، فرزند رسول ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کر دیا نا، کہا نہیں ٹھہر جاؤ، ابھی ایک لاشا اور ہے۔ اور یہ کہہ کے آقا سجاد ترائی کی طرف گئے، اور وہاں جانے سے پہلے ایک ہاتھ اٹھایا کٹا ہوا، کچھ دور آگے بڑھے دوسرا ہاتھ اٹھایا، اور اس کے بعد قبر کھودی، قبر میں آقا عباس کے لاشے کو دفنایا، اور جس وقت آقا عباس کے لاشے کو دفنایا، بنی اسد کہتے ہیں کہ ہم کو دور کر دیا اور کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ کچھ دیر کے لیے، بس میں ختم کر رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے مجھے عباس کے ساتھ تنہا چھوڑ دو۔ بنی اسد کہتے ہیں کہ ہم دور ہٹ گئے، لیکن کافی دیر ہو گئی، ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے، سجاد قبر عباس سے برآمد نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا ایسا نہ ہو کہ شدت غم سے سجاد اس دنیا سے چلے گئے، بس ہم گھبرا کے قبر کے قریب پہنچے، قبر میں جب جھانک کے دیکھا ایک عجیب منظر دکھائی دیا، ہم نے دیکھا سجاد نے عباس کے لاشے کو سینے سے لگایا ہوا ہے، رو کے ایک جملہ کہہ رہے ہیں، چچا عباس میں کوفے سے آ رہا ہوں، چچا عباس زینب کی چادر لٹ گئی، سکینہ کے تماشے لگے، اللہ الا على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا رب الحسين بحق الحسين وارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگارہ جہاں جہاں عزاداریاں ہو رہی ہیں، پروردگارہ ان تمام عزاداریوں کو اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ۔ خداوندہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ خداوندہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ سرزمین مقدس پاکستان کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں پروردگارہ ان تمام سازش کرنے والوں کو نیست و نابود و برباد و ہلاک فرما، اور خداوندہ ہر شہر میں پاکستان کے امن و قوت چین و آسودگی کا سر و سامان مہیا فرما۔ خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔